قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اولاد کا تحفظ، پروٹیکشن آف چلڈرن۔ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اولاد کی حیثیت کیا ہے بائبل مقدس کے مطابق۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے ملنے والی برکت ہے۔ اولاد حادثہ نہیں ہے، اولاد بوجھ نہیں ہے، اولاد ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، اولاد جیسی بھی ہے خدا کی طرف سے برکت ہے۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو اولاد عطا کرے۔ خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو کیسی اولاد عطا کرے، خدا کے اختیار میں ہے۔ خدا کی طرف سے وہ برکت ہے۔ بتھیرے ہیں جن کے پاس یہ برکت نہیں ہے، بہت بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں جن کے پاس یہ برکت نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت بڑے بڑے ایمان میں سورما لوگ ہو گزرے ہیں کہ جن کے پاس اولادیں نہیں تھیں، لیکن کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ میں سے بہتوں کو خدا نے یہ برکت عطا کر رکھی ہے۔ جو لوگ اولاد، چاہے اس کی فزیکل، مینٹل کوئی بھی کنڈیشن ہے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اولاد کی کوئی بھی کیفیت ہے جو اسے بوجھ سمجھتے ہیں یا سزا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو درست کریں۔ اولاد خدا کی طرف سے اجر ہے، ریوارڈ ہے، برکت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور اولاد صرف خدا عطا کر سکتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے اولاد عطا کرنا۔ لہذا کسی دربار پہ جانا، کسی پیر فقیر کے پیچھے جانا، کسی انسان کے پاس جانا، کسی شبیہ یا صورت یا مورت کے سامنے جا کے کہنا کہ ہمیں اولاد دے، اس کے بس میں نہیں ہے۔ صرف خدا اولاد عطا کرتا ہے۔ اولاد مال و دولت اور کامیابیوں سے زیادہ اہم ہے۔ ابراہیم بڑا دولت مند تھا، لیکن اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم ابھی تازہ جنگ جیت کے آیا تھا، اور اس کے بعد خدا ظاہر ہوتا ہے ابراہیم پر اور اس سے کہتا ہے، میں تیری سپر ہوں اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد، اتنی بڑی اچیومنٹ کے بعد، ابراہیم خدا کے سامنے ایک شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے کہ کیا فائدہ اس سارے اونچے نام کا اور فتح اور کامیابی کا اور مال و دولت کا جب میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ مال و دولت اور کامیابیاں یہ اولاد سے کم ہیں۔ اولاد کا رتبہ، اولاد کی حیثیت، آپ کے مال و دولت، آپ کے اونچے مقام، مرتبے، سٹیٹس سے، آپ کی کامیابی اور زندگی کی اچیومنٹ سے بہت زیادہ ہے۔ دنیاوی چیزیں کبھی بھی اولاد کے مقابلے میں افضل نہ سمجھیں۔ اولاد کو پرائیورٹی دیں، اولاد کو اولیت دیں، اولاد کو افضل سمجھیں۔ اپنی اولاد کے زیادہ قریب رہیں اور ان کی خوشی، ان کی بہتری اور بھلائی کی فکر کریں، نہ کہ دنیا فتح کرنے کی اور مال و دولت اکٹھا کرنے کی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی قدر برابر ہے۔ اولاد کے لیے ایک ہی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ جب کہا گیا اولاد خدا کی طرف سے ہے اور پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے ہے، وہ اجر بھی ہے، وہ میراث بھی ہے، وہ برکت ہے، وہ ریوارڈ ہے، تو یہ نہیں لکھا کہ بیٹا تو خدا کی طرف سے اجر اور میراث ہے اور برکت ہے اور بیٹی نہیں، وہاں اولاد لکھا ہے، یعنی بچے، چلڈرن۔ وہاں یہ الگ الگ نہیں رکھا گیا کہ جی بیٹا تو بڑی برکت ہے اور بیٹی نہیں ہے۔ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دونوں کی ویلیو، دونوں کی قدر
ایک جیسی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سب کے لیے جان دی ہے، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے بیٹے ہیں، چاہے بیٹیاں ہیں۔ اور غلطیوں 3 باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح میں نہ کوئی مرد رہا نہ عورت، سب ایک ہو گئے۔ مسیح میں سب ایک ہو جاتے ہیں۔ سو ایمانداروں کو بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہیں رکھنا چاہیے، دونوں کی ویلیو، دونوں کی قدر، دونوں کی حرمت ایک جیسی ہے۔ خدا کا مقام اولاد سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے بات کی کہ دنیاوی مال و دولت سے اور کامیابیوں سے، اچیومنٹ سے اور رچز سے اولاد کا مقام زیادہ ہے، لیکن اب یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کا مقام اولاد سے زیادہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے، اس میں میری محبت نہیں ہے۔ سو ہمیں خدا سے محبت زیادہ کرنی ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ۔ خدا نے حکم دیا، تیرا اکلوتا بیٹا اسحاق اسے قربان کر دے۔ حاضر ابراہیم کوہ موریا پر اسے لے گیا قربان کرنے کے لیے۔ خدا نے اس کی فرما برداری دیکھ لی، قبول کر لیا۔ تو نے ارادہ کیا، تو لے کے آیا، تو نے لٹا دیا اور چھری تو نے اٹھا لی اور وار کرنے کو تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ آواز آئی، ابراہیم ابراہیم، اپنا ہاتھ روک لے۔ اس کی جگہ مینڈا دے دیا گیا، لیکن خدا کا حکم افضل ہے، خدا افضل ہے، خدا کی باتیں افضل ہیں۔ پرائیورٹی خدا کو اور اس کے کلام کو ہے، اس کی مرضی کو ہے، اولاد کو نہیں ہے۔ کبھی اولاد کی وجہ سے خدا سے دور نہ ہو جائیں کہ مجھے اولاد چاہیے، خدا نہیں، اس لیے میں جاؤں گا کسی اور آستانے پہ، کسی اور کے دروازے پہ میں جا کے ماتھا ٹیکوں گا۔ نہیں، خدا زیادہ اہم ہے اور اس پر ایمان زیادہ اہم ہے، اولاد سے خدا زیادہ اہم ہے۔ اور جیون ساتھی کا مقام اولاد سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس میں مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ابراہیم اور سارا کی اولاد نہیں تھی، سارا کو چھوڑا نہیں۔ اسحاق اور ربکا کی بہت وقت بے اولادی رہی، ربکا کو چھوڑا نہیں۔ القانا اور حنا، سمویل کے والدین، کتنا عرصہ بے اولاد رہی حنا، لیکن اس کا شوہر کبھی اسے تانا نہیں دیتا، ہمیشہ اس سے ہمدردی کی کہ کوئی بات نہیں، تیرے اولاد نہیں تو کوئی بات نہیں، میرا اور تیرا رشتہ اولاد سے بہت بڑھ کے ہے، 10 بیٹوں سے بڑھ کے ہے۔ زکریا اور الیشبا بوڑھے ہو گئے، اب تو امید بھی نہ رہی تھی، ایک دوسرے سے وفادار رہے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ ختم نہیں کیا۔ سو میاں بیوی کا رشتہ، جیون ساتھی کا مقام اولاد سے زیادہ اہم ہے۔ جیون ساتھی کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے اولاد کے مقابلے میں۔ اب بات کریں گے کہ ہماری اولاد کو ممکنہ خطرات کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم تحفظ کی بات کر رہے ہیں، پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں خطروں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا خطرہ ہمیں بیماریوں سے ہوتا ہے۔ اولاد پیدا ہو جاتی ہے یا بھی ماں کے پیٹ میں ہو تو ہمیں فکر پڑ جاتی ہے کہ کوئی بیماری نہ لگ جائے اسے۔ ہم اچھے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پراپر چیک اپ کرواتے ہیں، ڈائٹ پراپر رکھی جاتی ہے تاکہ پیٹ میں پلنے والی اولاد صحت مند رہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خطرہ رہتا ہے بیماریوں سے، انفیکشنز سے۔ اسی لیے ویکسینز ہیں، حفاظتی ٹیکے ہیں جو برابر لگوائے جاتے ہیں پیدائش کے وقت سے لے کر۔ اور پھر خطرہ ہے
کہ ہماری اولاد کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹس نہ ہو جائیں، گھر میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے یا باہر حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ایسا نہ ہو جائے جیسے گھر میں ہوتا ہے، کبھی دیوار گر جاتی ہے، کبھی چھت گر جاتا ہے، کبھی کوئی فرنیچر کی آئٹم گر جاتی ہے، یا سلپ ہو جاتا ہے بچہ، یا کوئی گھر میں موٹر سائیکل ہے یا سائیکل ہے تو وہ گر جاتی ہے، یا آگ سے بچے جل سکتے ہیں، یا الیکٹرسٹی یا بجلی سے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے، یا راستے میں کھیلتے ہوئے، سڑک پہ کھیلتے ہوئے، گلی میں کھیلتے ہوئے خطرہ رہتا ہے۔ ہمارے بچے کے ساتھ کوئی انہونی، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ نہ پیش آ جائے۔ پھر جسمانی اور روحانی دشمنوں سے خطرہ رہتا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہہ دوں کہ ہمیں اپنے شریک برادری میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی ہماری اولاد کو مار نہ دے، انہیں نقصان نہ دے دے، یا ان پہ کوئی وار نہ کر دے، کوئی شیطانی وار، کوئی جادو تعویذ ٹونے کا وار نہ کر دے۔ تو یہ خطرے ہمیں رہتے ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے بھی خطرے ہمیں رہتے ہیں، نہ صرف انسانوں کی طرف سے، شیطان بھی ہمارے بچوں کا دشمن ہے۔ سو روحانی حملے بھی ہوتے ہیں، سو جسمانی اور روحانی دشمن سے ہمیں خطرہ ہے، ہماری اولادوں کو خطرہ ہے، اور اولاد کو ذہنی دباؤ، مینٹل ڈپریشن اور سٹریس سے خطرہ ہے۔ کئی طرح کا دباؤ ہماری اولاد پہ ہو سکتا ہے، پڑھائی کا دباؤ ہو سکتا ہے، مقابلے کا دباؤ ہو سکتا ہے کہ جی اس کا بچہ تو زیادہ اچھا پڑھتا ہے اور آپ کا نہیں۔ میں نے ایک امیج دیکھا، اس پہ ہاتھی اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کوے کا بیٹا کتنی اچھی پرواز کرتا ہے اور تو نہیں سیکھ سکا اڑنا۔ ہمارا حال ایسا ہے، ہر بچے کا ٹیلنٹ الگ ہے، اس کی خوبیاں الگ ہیں، اور ہم سب بچوں کو ایک دوسرے سے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے ہر ایک بچے کی خوبیاں الگ ہیں، اس کی کیپیسٹی الگ ہے، اس کے ٹیلنٹس الگ ہیں، اس کی چوائسز الگ ہیں، ہر ایک بچے کی صلاحیت الگ الگ ہے۔ ہم ان پہ دباؤ نہ ڈالیں۔ مینٹل سٹریس بھی خطرہ ہے ہماری اولادوں کے لیے، ہم ان پہ بہت دباؤ ڈال دیتے ہیں، اپنی مرضیاں تھوپ دیتے ہیں، یا ہم دوسروں کی مرضیاں اس پہ تھوپ دیتے ہیں۔ دیکھو تمہارے انکل تمہاری انٹی چاہتے ہیں کہ تم فرسٹ آؤ اور تم نے آنا ہے۔ سو ذہنی دباؤ نظر نہیں آتا، لیکن یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوستوں کی طرف سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، فیملی کی طرف سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ذہنی دباؤ بہت پریشان کرتا ہے۔ بیجا تنقید، مذاق اور بے عزتی، unnecessary criticism, bullying and insult۔ گھر میں سے لوگ کرتے ہیں، پھینا، اس کے قد کو مذاق کرنا، اس کی آنکھوں کو مذاق کرنا، اس کی زبان کا مذاق اڑانا، اس کے فیچرز کا مذاق اڑانا، اس کی مختلف حرکتوں کا مذاق اڑانا۔ دوستوں میں ہوتا ہے کہ ایک ہی بندے کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس سے ایسے میں مذاق کیے جاتے ہیں کہ جو اسے برداشت نہیں ہوتے۔ اس سے خطرہ ہے ہماری اولادوں کو۔ ہمیں مذاق کرتے ہوئے محفل میں بیٹھے ہوں، چند دوستوں میں بیٹھے ہوں، فیملی میں بیٹھے ہوں، ہمیں ایسا مذاق نہیں کرنا جو کسی کے لیے ذہنی اذیت کا سبب بن جائے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے لیے خطرناک ہے۔ اسکول میں اگر کوئی انہیں بلی کرتا ہے، کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی انہیں دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہے۔ کوئی ہمارے بچوں کو انسلٹ کرے، ان کی بے عزتی کرے پبلکلی، لوگوں کے سامنے، تو خطرہ ہے۔ ماں باپ سب کے سامنے اپنے بچوں کو جیسے مرضی بول لیتے ہیں، لیکن ہر بار فائدہ نہیں ہوتا، بچے بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ سو یہ خطرہ ہے ہماری اولاد کے لیے، بیجا تنقید کرنا، مذاق کرنا یا انہیں بے عزت کرنا۔ اور جنسی استحصال اور تشدد، سیکشول ابیوز اینڈ وائلنس، یہ بھی خطرہ ہے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹے بچے ہیں کیا ہو جائے گا انہیں، نہیں، کتنے واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیکشول ابیوز اور وائلنس کیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، جنسی استحصال اور تشدد کیا گیا ہے، ریپ کیا گیا بچوں کو،
لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، کوئی جینڈر ڈیفرنس نہیں دیکھا جاتا، ریپ کیا جاتا ہے، بچوں تک کو نہیں چھوڑا جاتا. یہ خطرہ ہے. ہمیں اس خطرے کو سمجھنا ہے کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. کوئی بھی کہیں بھی ہمارے بچوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. وہ ان کا جنسی استحصال کر سکتا ہے، ان پر جنسی تشدد کر سکتا ہے. ہمیں اسے سمجھنا ہے. اگر آنکھیں بند کر لیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خطرہ نہیں ہے. خطرہ موجود ہے، ہمیں سمجھنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور روحانی یا دینی گمراہی بھی خطرہ ہے بہت بڑا ہمارے بچوں کے لیے. انہیں روحانی طور پر، دینی طور پر، ایمان کے اعتبار سے گمراہ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا دین اچھا نہیں، تمہارا مذہب اچھا نہیں، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، تم چھوڑ دو اسے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، دیکھو تمہیں کیا کچھ ملے گا اس ایمان کی وجہ سے. ہمارا ایمان اپنا لو، ہمارا عقیدہ اپنا لو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو تمہیں کیا کچھ ملے گا. تو یہ دینی یا روحانی گمراہی بھی بہت بڑا خطرہ ہے. لالچ دیا جاتا ہے لوگوں کو، خواب دکھائے جاتے ہیں، سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ اسے چھوڑ کر ادھر آ جاؤ تو بہت کچھ ملے گا. بچے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی کہیں بھی آپ کے بچے کے لیے دینی یا روحانی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. آپ کو اس خطرے کو سمجھنا ہے. جب تک ہم خطرہ کسی بات کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے. ہم خاموش رہیں گے، او یہ کون سی خطرے کی بات ہے، یہ کون سی پریشانی کی بات ہے. بہت سارے ناخوشگوار واقعات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو خطرہ نہیں سمجھتے. ہم ان باتوں کی سیریسنس، ان کی شدت نہیں سمجھتے کہ کس حد تک یہ ہماری اولادوں کو نقصان دے سکتے ہیں، انہیں دکھ میں مبتلا کر سکتے ہیں، ان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی زندگی برباد کر سکتے ہیں. اور صرف اولاد کی نہیں ہوتی، خاندان کی ہوتی ہے. خاندان جسمانی، ذہنی اور روحانی کرب سے گزرتا ہے. اس لیے یہ بڑوں کو، والدین کو سمجھنا ہے، خاندان کے بڑوں کو سمجھنا ہے کہ خطرہ ہے کیا، کہاں سے خطرہ ہے، کیا چیزیں اور کیا باتیں خطرہ ہیں ہماری اولاد کے لیے. خطرہ سمجھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کا تحفظ کیسے کیا جائے. سب سے بڑی حقیقت ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں. کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں. والدین اپنی اولاد کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. ہم کسی اور کو الزام نہیں دے سکتے کہ جی اس نے ہماری اولاد کی حفاظت نہیں کی یا اس نے ہماری اولاد کے ساتھ غلط ہونے دیا. بطور والدین ہمیں یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا تحفظ یقینی بنائیں، کسی اور پہ نہیں چھوڑنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب خوبصورت بیٹا پیدا ہوا، نام بعد میں اس کو موسیٰ دیا گیا، لیکن اس کے ماں باپ جو جسمانی ماں باپ تھے انہوں نے اس بچے کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کی. اسے چھپا کے رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، باہر خبر نہیں ہونے دی، گھر کے اندر باتیں رکھیں. گھر کے اندر بچے کی آواز کو اس طرح سے انہوں نے شاید دبا کے رکھا ہوگا کہ باہر اس کا شور نہ جائے، اس کے شاید رونے کی آوازیں بھی باہر نہ جائیں. انہوں نے چھپا کے رکھا، کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا. گھر میں بڑا بھائی اور بڑی بہن بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کی بابت کسی کو نہیں بتایا، خاموش رہے. فیملی سیکرٹ کے طور پر، خاندانی راز کے طور پر بچے کا وجود چھپا کے رکھا. اور جب دیکھا کہ اور نہیں چھپا سکتے، وجہ یہ تھی کہ حکم تھا
اس زمانے میں، ان برسوں میں، ان مہینوں میں کہ کسی عبرانی کا بیٹا پیدا ہو تو مار دیا جائے، انہوں نے پوری کوشش کی اسے بچانے کی، اور پھر جب زیادہ دیر چھپا نہ سکے تو ایک باسکٹ، ایک ٹوکری بنا دی۔ ماں نے یہ میک شور کیا کہ اس میں پانی نہ بھرنے پائے، اسے مٹی اور رال لگا کر، چکنی مٹی اور رال لگا کر سرکنڈوں کی ٹوکری تیار کی گئی، اور اس میں بچے کو رکھ کے پانی میں چھوڑ دیا گیا۔ اور بڑی بہن مریم، وہ اسے دیکھتی رہی کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی رہی کہ وہ ٹوکری شاید بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں فرعون کی بیٹی غسل کر رہی تھی۔ وہ رکی نہیں کہ ٹھیک ہے اب انہوں نے اٹھا لیا، وہ گئی، پہنچی فرعون کی بیٹی کے پاس اور اس سے کہا کہ اس کے لیے اگر تجھے دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت ہو تو میں اس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ پوری فکر کی، دھیان رکھا، یہ خاندان کی ذمہ داری ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، خاندان کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا تحفظ کریں۔ سلاطین کی دوسری کتاب 4 باب اور اس کی پہلی 7 آیات میں ایک نبی کی بیوہ کا ذکر ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر الیشا نبی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر تیرا خادم ایک نبی تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، قرض ہم پر چڑھ گیا ہے، اور جو قرض لینے والا ہے، جو قرض خواہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے بچوں کو غلام بنا کے لے جاؤں گا، تو میرے لیے کچھ کر، میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے اس کے غلام بنے۔ کوشش کی اس نے، ذمہ داری کا اس نے اظہار کیا کہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنے بیٹوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ اور پھر الیشا نبی نے اس کو حکم دیا کہ برتن اکٹھے کر اور گھر میں جو تیل ہے وہ انڈیلتی جا اور تیل بیچ، اور تیرا قرض پورا ہو جائے گا، ادا کر دینا، اور جو باقی رقم بچے اس سے گزر کرنا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی طرف آتے ہوئے خطروں سے انہیں بچائیں۔ اس ذمہ داری کو مجھے اور آپ سب کو جو والدین ہیں اور جو گھروں میں بڑے ہیں ہمیں قبول کرنا ہے اور اسے پورا کرنا ہے۔ والدین اپنی اولاد کی ضروریات خود پوری کریں۔ کسی کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کے بچوں کو کھلونے دلا دے، کسی کو موقع نہ دے کہ آپ کے بچے کو ٹافیاں، کینڈیز، آئس کریم، چاکلیٹ دلائے۔ یہ ایک ٹریپ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے بچے کو لالچ دے کر 1 2 4 بار اس کو کوئی چیز دے کر، تحفہ دے کر، پیسے دے کر وہ اپنی طرف کھینچ لے اور پھر اس کا استحصال کر دے، اسے ابیوز کر دے، اسے نقصان پہنچا دے۔ ماں باپ میک شور کریں آپ کے بچے کی ضرورت آپ پوری کرو۔ کبھی اپنی اولاد کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ کسی اور سے کوئی چیز قبول کرے۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب تک آپ کے ماں باپ موجود نہ ہوں اور وہ آپ کو اجازت نہ دیں کہ بیٹا آپ لے لیں، تب تک آپ نے کسی اور سے کوئی کھانے والی چیز، کوئی پہننے والی چیز، کوئی استعمال میں آنے والی چیز، کوئی کھلونا نہیں لینا۔ آپ اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کریں، کسی اور کو موقع نہ دیں کہ وہ یہ بہانہ بنا کے آپ کی اولاد کے قریب آ جائے اور پھر آپ کی اولاد آپ سے چھن جائے۔ اور والدین اپنی اولاد کو یہ بتائیں، یہ سکھائیں کہ بیٹا ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارے پاس اتنے ہی وسائل ہیں، ہمارے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، ہم دوسروں کی طرح آپ کو 4 وہیل گاڑی نہیں دلا سکتے، ہم دوسروں کی طرح آپ کو پلے اسٹیشن 4 5 6 جتنا بھی اس کا لیٹسٹ ورژن ہے وہ نہیں دلا سکتے، ہم آپ کو آپ کی پاکٹ منی دوسروں کے برابر نہیں کر سکتے، ہم آپ کو وہ والے کھلونے، وہ والے کپڑے، وہ والی چیزیں جو دوسرے پہنتے ہیں ہم نہیں دلا سکتے، ہمارے وسائل کم ہیں، ہماری آمدنی کم ہے، اور ہم نے اپنے خاندان کے وسائل دیکھتے ہوئے استعمال کرنے ہیں۔
جس بچے کے دل میں شوق آ جائے کہ مجھے نیا اسمارٹ فون چاہیے اور ماں باپ نہیں دلا سکتے، کوئی بھی دلا دے اسے، وہ تو لے لے گا نا، اور پھر وہ اس کا غلام بن جائے گا، جیسے چاہے یوز کرے گا اسے۔ سو اپنی اولاد کو بتائیں، بیٹا ہو یا بیٹی، انہیں بتائیں ہمارے وسائل کتنے ہیں، ہماری آمدنی کتنی ہے، ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اپنی اولاد کو بتائیں، چھپائیں نہیں، پریٹینڈ نہیں کریں ان کے سامنے کہ ہم بہت امیر ہیں، انہیں بتائیں، صاف بتائیں کہ بیٹا ہماری آمدنی اتنی ہے، ہمارے وسائل اتنے ہیں اور اس سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ والدین اپنی اولاد کی حرکات پر نگاہ رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھیں، بچہ کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ کے کیا حرکت کر رہا ہے، کس سے زیادہ ملتا ہے، یہ گھر میں بیٹھا کیا حرکتیں کرتا ہے۔ اگر فون یوز کرتا ہے تو کیا اس میں دیکھتا، سنتا یا کام کرتا ہے؟ اگر ٹیلی ویژن یا کیبل یا کوئی بھی مینز آف ریکریشن یوز کرتا ہے تو اس میں اس کی کیا چوائسز ہیں، اس کی دلچسپی کن کاموں میں ہے، کیا کر رہا ہے آج کل، کن راستوں پہ چل رہا ہے، کیا یہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے، کیا یہ ہم سے چھپ چھپ کے کوئی کام کرتا ہے، یہ راتوں کو کہاں غائب رہتا ہے یا دن میں کہاں غائب رہتا ہے، فون دیا ہوا ہے لیکن سوئچ آف رہتا ہے، بزی رہتا ہے، کہاں ہے۔ اپنی اولاد کی حرکتوں پہ نگاہ رکھیں۔ بہت پرانا محاورہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ اولاد کو جتنی مرضی سہولتیں اور آسانیاں دیں لیکن ان پہ نگاہ رکھیں۔ اور پھر والدین اپنے گھر میں آنے والے لوگوں کی باتوں، عادتوں اور رویوں سے آگاہ رہیں۔ ہمارے گھر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ کون ہیں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے گھر میں آ کر ہم سے یا ہماری اولاد سے، اور ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کی حرکتیں کیا ہیں، ہمارے گھر میں آ کے وہ کیا کام کرتے ہیں، کہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، وہ کیا چیزیں لیتے ہیں، وہ کس بچے یا بچی کو اپنے پاس بلاتے ہیں یا کس کے ساتھ وہ گفتگو میں الجھے رہتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں، اور ان کے رویے کیسے ہیں۔ خدا کے کلام میں کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ جو برائی کی راہ پر چلاتے ہیں ان سے تو دور رہنا ہے، ایسے لوگ جو تمہیں ایمان سے دور کر دیں، ایسے لوگ جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائیں، ایسے لوگ جو تمہاری سوچ اور تمہارے ذہن اور تمہارے بدن، جان اور روحوں کے لیے خطرے کا باعث بنے، انہیں گھر میں بھی گھسنے نہ دو، انہیں گھر میں داخل نہ ہونے دو، انہیں دور رکھو اپنے گھروں سے جو خطرے کا باعث بنے۔ سو گھر میں کوئی بھی آ رہا ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، رشتہ دار ہے، غیر ہے، سب پر نگاہ رکھیں۔ باہر اس کی شہرت کیسی ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آ رہا ہے، توجہ رکھیں اس پہ۔ آنکھیں، کان، منہ بند رکھیں گے تو بہت بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر آپ کہتے ہو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ خود آبزرو کیجئے، دھیان رکھیے آپ کے گھر میں جو کوئی بھی آ رہا ہے۔ اور والدین اپنی اولاد کے دوستوں اور رابطوں پر بھی نگاہ رکھیں۔ کن سے دوستی ہے میری اولاد کی، کون ہے اس کے دوست، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، دوست کیا کام کرتے ہیں، ان کی کیا عادتیں ہیں، ان کا گھر بار کیسا ہے، ان کے پس منظر کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اور آپ کی اولاد کس سے رابطہ رکھتی ہے، کمیونیکیشن کس سے کرتے ہیں، فونز پہ، کالز پہ، چیٹنگ پہ، سوشل میڈیا پہ، یا ان پرسن یا شخصی طور پر ملاقاتوں میں، وہ کیا باتیں کرتے ہیں، ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے ان دوستوں میں۔ نگاہ رکھیں اس پہ، پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کی اولاد کے دوست کون ہیں، وہ کس خاندان کے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی عادتیں کیسی ہیں، ان کی شہرت کیسی ہے، ان کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔
ان کی پسند کیا ہے، ان کی عادتیں رویے کیسے ہیں، اور آپ کی اولاد کس سے کیا باتیں کر رہی، اس پہ توجہ کریں۔ ماں باپ اگنور کرتے ہیں، جوان لڑکا ہے جوان لڑکی ہے فون پہ لگے ہوئے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا کس سے بات ہو رہی ہے، ذرا مجھے بھی تو دو، میں بھی تو دیکھوں۔ توجہ کیا کریں، بیٹا ہے یا بیٹی دونوں پہ ایک جیسی توجہ رکھیں، اور والدین اپنی اولاد کو تحفظ کی بابت تعلیم دیں اور دلوائیں۔ اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے لوگوں سے، آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے ایسے لوگوں سے جو آپ کو چیزیں دیں گے۔ ان کو بتائیں کہ کوئی آپ کو بدن پہ ٹچ نہ کرے، ان کو بتائیں کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرے تو بھاگے وہاں سے۔ اپنی اولاد کو سمجھائیں اور سکھائیں انہیں کہ آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ کوئی ہمارے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ میں آپ سے، آپ کے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں آپ کے بہن بھائیوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ کوئی آپ کو کہے گا میں آپ کو کھلونے چیزیں لے کے دوں گا، کوئی آپ سے کہے گا کہ میں آپ کو جاب اچھی دلا دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مہینے میں لاکھوں روپیہ کمانے کا فن بتا دیتا ہوں، اچھی جگہ پہ رکھوا دیتا ہوں۔ یہ سارے خطرے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو تعلیم دیں اور دلوائیں بھی۔ آپ ایسے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں، آپ ان سے کہیں ہماری اولاد کو سمجھائیں، ہماری اولاد کو بتائیں کہ کہاں سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اولاد کے تحفظ کے لیے ضرورت ہو تو سکونت بھی تبدیل کر لیں۔ ایک جگہ پہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں ہماری اولاد محفوظ نہیں ہے، یہ بگڑ جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گی یا ہم سے چھن جائے گی، کوئی بھی خطرہ کسی بھی قسم کا آپ کو محسوس ہوتا ہے اس جگہ پر، آپ وہاں سے سکونت تبدیل کر دیں، اپنی رہائش گاہ تبدیل کر دیں، وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں۔ اپنی اولاد کو سیکیور کریں، اپنی اولاد کو محفوظ کریں، اسے دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑنے نہ دیں۔ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کو حکم ہوا کہ اس بچے کو مارنے کے لیے ہیرودیس سپاہی بھیج چکا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں اسے مارنا چاہتے ہیں، اسے لے کر مصر چلا جا، دوسرے ملک چلا جا۔ وہاں قیام کیا، اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑا، دوسری جگہ چلے گئے، خدا نے رہنمائی کی، دوسری جگہ چلے گئے تاکہ ہمارا بیٹا محفوظ رہے، اسے نقصان نہ ہو۔ اور جب خطرہ ختم ہو گیا پھر حکم ہوا کہ اب واپس آ جاؤ، کیونکہ بچے کی جان کے جو خواہاں تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ اس جگہ پہ لوگ ایسے ہیں یا حالات ایسے ہیں جہاں میری اولاد خطرے میں ہے، اسے نقصان ہو سکتا ہے، جسمانی، ذہنی، روحانی، وہاں سے دور چلے جائیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں، کیونکہ اولاد اہم ہے مال و دولت سے اور زندگی کی کامیابیوں سے۔ اولاد زیادہ اہم ہے، ان کے تحفظ کے لیے جگہ تبدیل کرنی پڑے تو بھی کریں۔ اور والدین اپنی اولاد کو دینی اور روحانی تعلیم خود بھی دیں اور دلوائیں بھی، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو نوعمر ہوتے ہیں، کچا ذہن ہوتا ہے، اگر وہ ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہوں گے، روحانی طور پر ان کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا، تو کوئی انہیں ورغلا نہیں سکے گا۔ جن لوگوں کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے رشتوں کے ساتھ بھی مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں، کیونکہ خدا ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ تیرا خاندان ہے، تو نے ان سے جڑے رہنا ہے۔ سو اپنی اولاد کو دینی اور روحانی تعلیم خود بھی دیں اور دلوائیں بھی، کوشش کریں انہیں خدا کی حضوری میں لائیں، انہیں تعلیم دلوائیں، بائبل مقدس کی تعلیم دلوائیں، مسیحی ایمان کی تعلیم دلوائیں، کس طرح سے مسیحی زندگی گزارنی ہے اس کی تعلیم دلوائیں۔
گھر میں بھی تعلیم دیں اور کلیسیا میں بھی ان کو تعلیم دلوائیں، تاکہ ہمارے بچے دینی طور پر، روحانی طور پر، مذہبی طور پر ایمان میں مضبوط اور قائم رہیں، اور کوئی انہیں ورغلا نہ سکے، کوئی انہیں لالچ دے کر اپنے پیچھے نہ لگا سکے، کوئی ان کے بدن کو چھو نہ سکے، کوئی ان کے ذہن اور کوئی ان کی روحیں برباد کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ہماری اولادیں ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہوں اور وہ کسی خطرے کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد کلیسیا کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی دینی اور روحانی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے۔ اس لیے والدین خود بھی گھر میں اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور کلیسیا سے بھی تعلیم دلوائیں۔ جو موقع ہو تعلیم پانے کا وہاں ضرور انہیں لے کر جائیں، یا جو بھی طریقہ استعمال ہو رہا ہے تعلیم پانے کا اس کو استعمال کریں اور تعلیم دلوائیں بچوں کو۔ والدین اولاد کے لیے نمونہ بنیں۔ جو کام ہم کرتے ہیں ہماری اولاد وہی کام کرتی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ کے نزدیک یہ کام اچھا ہے، یہ نارمل ہے۔ نمونہ دیں انہیں۔ ہم خود خطروں سے دور رہیں گے تو ہماری اولاد بھی سمجھے گی کہ یہ خطرے ہیں، ہم نے ان سے دور رہنا ہے۔ اگر ہم خود اپنے آپ کو غلط لوگوں کے ساتھ جوڑ لیں گے، غلط عادتوں میں پڑ جائیں گے، غلط کاموں میں پڑ جائیں گے، غلط سوچوں، رابطوں اور دوستوں میں پڑ جائیں گے، تو ہماری اولاد بھی یہی کام کرے گی۔ وہ بھی اپنے لیے غلط دوست چن لے گی، وہ بھی کبھی تمیز نہیں کر پائے گی کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ ان کے نزدیک ہر ملنے والا دوست ہے۔ اگر ہم ماں باپ ہوتے ہوئے ہر کسی سے مانگ کے تحفہ لے لیا، کسی کا کوئی شال اچھی لگی کہہ دیا کہ جی یہ شال بڑی اچھی ہے مجھے دے دو، کسی کا کوئی رومال اچھا لگا یہ مجھے دے دو، کسی کا قلم اچھا لگا تو مجھے دے دو، کسی کی گھڑی اچھی لگی تو مجھے دے دو۔ جب بچوں کے سامنے ماں باپ ایسے مانگتے پھریں گے لوگوں سے، تو پھر بچے بھی کہیں گے ہم بھی کسی سے مانگ لیں گے، اور جو دے دے گا پھر بچے اس کے غلام ہو جائیں گے۔ بچوں کو نمونہ دیں کہ ہم نے لالچ نہیں رکھنا زندگی میں، ہم نے کسی پہ اس طرح کا اعتماد نہیں کرنا کہ وہ ہمارے گھر میں گھس جائے اور ہمیں برباد کر کے چلا جائے۔ ہم نے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں، ہم نے ہمیشہ الرٹ رہنا ہے کہ کوئی ہمارے بدن، ہماری عزت اور آبرو، ہمارے ذہن اور ہماری روحوں کو برباد کر کے نہ چلا جائے۔ ہم نے بچوں کو نمونہ دینا ہے۔ اچھی باتوں کا نمونہ دیں گے تو بچے اچھا سیکھیں گے، غلط کاموں کا نمونہ دیں گے تو بچے بھی غلط راستوں پر چلیں گے۔ بچوں کو بے دل نہ ہونے دیں، انہیں دک نہ کریں۔ بچوں کو تھوڑا سپیس دیں، انہیں موقع دیں کہ وہ آپ سے کھل کے بات کر سکیں۔ بچوں کو یہ اعتبار ہو اپنے ماں باپ پر کہ میری زندگی کی کوئی بھی بات جو میں سچائی سے اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کروں گا یا کروں گی، میرے ماں باپ اسے دھیان سے سنیں گے اور پھر اس میں میری رہنمائی کریں گے۔ جب بچوں کو یہ یقین ہو کہ بات تو کبھی ہوتی نہیں ماں باپ سے، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں میرے لیے، میں کوئی بات کروں یا کچھ کہنے کی کوشش کروں تو ماں کہہ دیتی ہے باپ سے بات کر، باپ کہہ دیتا ہے ماں سے بات کر، اور بات شروع ہونے سے پہلے ہی بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی سے نہیں کرتا۔ غلطی بھی ہے تو بچے کے اندر یہ جرأت پیدا ہونی چاہیے کہ میرا باپ اور میری ماں میری بات سنیں گے، وہ میری بات سنیں گے اور اس پر غور کریں گے، چاہے نقصان کی بات ہے۔ بچے کو پتا ہو کہ میں جب اسکول سے، کالج سے، جاب سے یا باہر کھیل کے گھر آیا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کو کوئی بات بتاؤں گا یا بتاؤں گی تو میرے ماں باپ اس میں اعتبار کریں گے۔ بہت سارے بچوں کے ساتھ ایسے حادثات ہوئے جو ماں کو یا باپ کو بتانے کی جرأت نہیں ہوئی، یا اگر بتانے کی کوشش کی تو اس کو ڈانٹ دیا گیا، چپ آئندہ یہ بات نہیں کرنی۔ اور بچے کی سائیکالوجی، اس کی نفسیات میں یہ بات آ گئی کہ میں نے اب اپنے ماں باپ سے کبھی کوئی بات شیئر نہیں کرنی۔
بے دل نہ کریں بچے کو، دک نہ کریں اسے، شکنجوں میں نہ کسیں، اسے اتنی آزادی ضرور دیں کہ وہ کھل کے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے بات کر سکے اور اپنے دل میں جو بھی ہے وہ آپ سے کہہ سکے۔ سو بچوں کو بے دل نہ کریں، کوئی بھی بات کریں سنیں، توجہ کریں اس پہ، ضرورت ہو تو ٹوک دیں، مشورہ دیں، اصلاح کریں، لیکن سنیں ضرور۔ والدین کو شکایت لوگ لگا دیتے ہیں، جی آپ کے بچے نے یہ کیا ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، تم ہوتے کون ہو ہماری اولاد کی شکایتیں کرنے والے؟ تمہیں میری اولاد ہی دکھتی ہے، میری اولاد کی برائیاں ہی تم نے کرنی ہے، اور دنیا میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو پھر اگلی بار وہ کوئی بڑا کام بھی کرے نا بچہ، تو پھر ہمسائے یا بڑے بزرگ یا آس پاس کے لوگ یا رشتہ دار یا کلیسیا کے لوگ پھر نہیں کچھ کہتے، وہ کہتے ہیں اچھا لگے رہو بیٹا، ہمیں کیا، بربادی تیری اور تیرے گھر والوں کی ہے، ہمیں کیا، ہم نے تو ایک بار ان کو بتانے کی کوشش کی، تیرے ماں باپ ہمارے گلے پڑ گئے۔ یہ رویہ غلط ہے۔ ہمسایہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، برادری کے لوگ ہیں، کلیسیا کے لوگ ہیں، کوئی بھی ہے، اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کے بچے کی شکایت کرے تو اسے غور سے سنیں، اسے جھڑک نہ دیں، اس سے جھگڑا نہ کریں، سنیں، غور کریں اس پہ اور پھر اس کی تہہ تک پہنچیں، کوشش کریں کہ پورا معاملہ سلجھ جائے۔ تحفظ اور درستی کے لیے سختی بھی کریں۔ بچے ہمیشہ نرم زبان نہیں مانتے، ہمیشہ پیار جن سے کیا جائے وہ بچے بگڑ بھی جاتے ہیں۔ پیار کریں، ضرور کریں، لیکن جہاں ضرورت پڑے وہاں سختی بھی کریں۔ ہمیشہ بچوں کی ڈیمانڈز پوری کر دینا علاج نہیں ہے۔ بچے ضدی ہو جاتے ہیں کہ جی ہم ضد کریں گے، ماں باپ مان جائیں گے، ہماری مرضی پوری ہو جائے گی۔ نہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آزادی ہے اپنی مرضی بتانے کی، اپنی وش ایکسپریس کرنے کی، اپنی خواہش بیان کرنے کی آزادی ہے ہمیں، لیکن ماں باپ کو حق حاصل ہے ہاں کریں نہ کریں، ہماری بات پوری ہو جائے یا ہمیں سمجھا دیا جائے۔ یہ اولاد اور والدین میں اعتماد ہونا چاہیے۔ یقینی بنائیں یہ بات کہ بچے محفوظ ہیں، چاہے اس کے لیے سختی کیوں نہ کرنی پڑے۔ خدا کا کلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کے لیے اگر چھڑی بھی استعمال کرنی پڑے تو کرو، سختی بھی کرنی پڑتی ہے تو کریں، اپنے بچے کو درست کریں، اصلاح کریں اس کی، تاکہ وہ خطرے سے اور نقصان سے بچ جائے۔ جب بچے معافی مانگیں تو انہیں معاف بھی کر دیں۔ ہوتا ہے نا، بچے غلطیاں کر جاتے ہیں، خود خطرے میں گر جاتے ہیں، خود نقصان اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر بچے کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا، غلط قدم اٹھایا، غلط راہ پہ چلا، غلط دوستوں کے ساتھ ملا، غلط لوگوں کا انتخاب کیا، غلط تعلیم پر چل پڑا، اور اسے احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کیا تھا، وہ واپس آئے تو اسے قبول کیا جائے، اسے معاف کیا جائے، جیسے آسمانی باپ معاف کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے مصرف بیٹے کی مثال دی تھی کہ وہ سب کچھ لٹانے کے بعد ہوش میں آتا ہے، پچھتاتا ہے اور واپس اپنے باپ کے گھر آتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے قبول کر لے، اپنے نوکر کے طور پر ہی قبول کر لے۔ یعنی وہ پچھتایا، اس نے توبہ کی، وہ لوٹ کے آیا اپنے باپ کے پاس، اور باپ نے اسے یہ نہیں کہا جا دفع ہو جا، آج کے بعد مجھے شکل نہ دکھانا۔ نہیں، جو بچہ غلطی کر کے پچھتائے، توبہ کرے، معافی مانگے اور آئندہ سے اپنے رویے درست کرنے کے اظہار کرے، اسے قبول کریں، اسے معاف کریں، اسے ایک نیا آغاز فراہم کریں، تاکہ نئے سرے سے وہ اپنی زندگی، اپنا کام شروع کر سکے۔ بچوں کو خدا کی پناہ میں دیں۔ جو خدا کے پروں کے نیچے رہتے ہیں، جو حق تعالیٰ کے پردے میں، اس کے سائے میں، اس کے پروں کے سائے میں سکونت کرتے ہیں، وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے یروشلم کی بابت کہا کہ میں نے تو چاہا تھا جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، میں بھی تمہیں چھپا لوں۔
لیکن تم نے ان دنوں کی قدر نہ جانی، تم نے مجھے نہ پہچانا، تم نے اپنی سلامتی کے دنوں کو نہ پہچانا، تم نے یہ نہ چاہا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ ہم اپنے بچوں کو خدا کی پناہ میں دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے انوائٹ کیا تھا پیرنٹس کو، والدین کو، اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو میرے پاس لے کر آؤ، انہیں منع نہ کرو۔ جب ہم اپنے بچوں کو خداوند میں چھپا دیں گے، خدا کے پروں میں چھپا دیں گے، جب ہم انہیں خدا کے ہتھیاروں میں چھپا دیں گے، تو ہمارے بچے دشمن کے حملوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہم انہیں ایمان کی سپر دیں، ہم انہیں نجات کا خود دیں، ہم انہیں راست بازی کا بختر دیں، ہم انہیں سچائی کا کمر بند دیں، ہم ان کے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے دیں، اور ہم ان کے ہاتھوں میں روح کی تلوار دیں، تو وہ دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے۔ کوئی انہیں نقصان نہیں دے پائے گا، کوئی ان کا جسم، کوئی ان کے روح کو، کوئی ان کے ایمان کو برباد نہیں کر پائے گا، جب ہم اپنے بچوں کو خدا کی پناہ میں دے دیں گے۔ والدین یہ ہر روز اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کو پاس بٹھائیں، ان پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، خداوند میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو، یا خداوند میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو میں تیری پناہ میں سونپتا، تیری پناہ میں سونپتی ہوں، تو ان کی حفاظت کر، تو انہیں دشمن کے ہر وار سے بچا، انہیں ہر خطرے سے تو بچا۔ دوسروں کی اولاد کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کا بھلا چاہیں۔ فرعون نے اعلان کیا کہ اسرائیلیوں کے لڑکے مار دیے جائیں اور لڑکیاں جیتی رکھی جائیں، لیکن دائیوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اسرائیلیوں کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا، اور خدا نے ان کے گھر آباد کر دیے۔ اگر میں یا میرے خاندان کا کوئی فرد کسی دوسرے کی اولاد کو نقصان دینے کی کوشش کرے گا، خدا میرے اوپر وہ لے کے آئے گا، اور اگر میں کسی کی اولاد کا بھلا کروں گا، انہیں نقصان نہیں دوں گا، ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنوں گا، تو خدا میرے گھر کو سلامت رکھے گا۔ ہم دوسروں کا بھلا چاہیں، کسی کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اسے اطلاع دیں، نقصان میں حصے دار نہ بنیں، اطلاع دیں، کوشش کریں ان کی مدد کرنے کی کہ آپ اور آپ کی اولاد محفوظ رہو، یوں خدا آپ کے گھر آباد رکھے گا، خدا آپ کی اولادیں آباد رکھے گا، خدا آپ کے خاندانوں کو مبارک کر دے گا۔ اور جو لوگ دوسروں کے لیے خطرہ بنتے ہیں، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھو گے۔